اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدا کا شکر ہے کہ ہم آج اپنے 10th سیشن کو آغاز کریں حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کے حوالے سے، اور اس سے پہلے کہ ہم حضرت آدم کے قصے کو مزید کنٹینیو کریں، ایک بات جو میرے ذہن میں آ رہی تھی وہ کل کی بات جو ہم نے امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے کی. ایک اور پوائنٹ میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہوں گا امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے کہ ہم سلام پیش کرتے ہیں ان کی خدمت میں، اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا فرمائیں اس ماہ رمضان میں. آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے نا، جو مشہور حدیث ہے ثقلین کے نام سے، کہ انی تارکن، کیا تھا وہ حدیث؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری لحظات میں یہ فرمایا کہ میں تمہارے ہاں 2 چیزیں، گران بہا چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. صحیح ہے، کتاب اللہ اور اطرتی، اور یہ 2 آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے. آیت اللہ بہجت. اور پھر ہاں وہ حدیث کی تکمیل ہے، جدا نہیں ہوں یہاں تک کہ وہ میرے پاس حوض کوثر میں میری خدمت میں آئیں گے. اوکے، اب آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ کتاب خدا اور اطرت کا جدا نہ ہونا، یہ جدا نہ ہونا کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایسے ہی کہ مثلا یہ کہ جو کتابیں ہیں، ایک قرآن ہے اور مثلا یہ کتاب ہے، اب یہ تو آپس میں ملی ہوئی ہیں، پھر یہ جدا ہو جاتی ہیں. آیا یہ جدا ہونا مطلب ہے؟ نہیں، یہ جدا ہونا مطلب یہ جدا جو ہونا ہے نا، یہ فزیکل دنیا میں، جسمانی دنیا میں نبی اکرم جو فرما رہے نہیں، وہ اس اعتبار سے آپ دیکھیں، ان عوالم کے اعتبار سے آپ دیکھیں، اس نظام ہستی کی حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں، اس میں جدا نہ ہونا سے کیا مراد ہے؟ مثلا جو بھی اہل بیت کہیں گے وہ قرآن سے الگ نہیں ہے، وہ قرآن وہ ایک مطلب ہے، مطلب جو چیز اہل البیت، جو چیز قرآن فرما رہا ہے وہی چیز اہل البیت علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور جو چیز اہل البیت فرما رہے ہیں. ہاں، اب یہاں پر ایک سے کیا مراد ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ثقلین در حقیقت زمانہ غیبت یعنی غیبت کبریٰ امام زمانہ علیہ السلام کو جبران کرنے کے لیے ہے. یعنی کیا؟ غیبت کا جبران کیا ہوتا ہے؟ غیبت کا جبران یعنی ظہور. اگر آپ چاہتے ہیں کہ غیبت آپ کے لیے ہٹ جائے تو کیا مطلب ہے؟ ظہور امام زمانہ. یعنی اگر آپ، یعنی یہ حدیث ثقلین آیت اللہ بہجت فرما رہے ہیں، آیت اللہ بہجت فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث ثقلین در حقیقت غیبت کے جبران کے لیے. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ابھی تو امام غائب ہیں، ظاہراً فزیکلی غائب ہیں، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ امام آپ کے لیے ظاہر ہو جائیں، امام آپ کے لیے ظہور کریں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی فرمانا چاہ رہے ہیں کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں. جب آپ قرآن کے محضر میں آئیں گے تو یہ در حقیقت غیبت کا جبران ہو جائے گا. اسی وجہ سے اسی وجہ سے آیت اللہ بہجت پھر فرماتا ہے کہ یہ حدیث اسرار الہی میں سے ایک سر ہے، سیکرٹ ہے اللہ کا. وہ سیکرٹ اسی جبران کے اندر ہے. یعنی اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ غیبت کا جبران ہو جائے، یعنی ہمارے لیے ایک ہم سب کے لیے ظہور محقق ہو جائے، تو ہم آئے قرآن کے محضر میں آئیں، قرآن کی خدمت میں آئیں. اسی وجہ سے بعض دیگر علماء آداب تلاوت قرآن میں یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو آپ یوں سمجھیں کہ امام آپ کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں. رسول خدا بھی ہے، امام سب بھی شامل ہیں اس کے اندر. صحیح ہے. قرآن کی جب آپ تلاوت کریں تو آپ یوں سمجھیں کہ امام آپ کے لیے قرآن تلاوت کر رہے ہیں، نبی اکرم آپ کے لیے یہ قرآن تلاوت کریں. اور اس سے ایک بالاتر مرتبہ یہ ہے کہ اب یہ مراتب ہیں یہاں پر،
یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان معنوی طور پر کس قدر اوج پکڑتا ہے. جب انسان مزید اس کا مرتبہ عالی ہوتا ہے، اوپر جاتا ہے کمال کے اعتبار سے، تو در حقیقت خدا انسان کے لیے یہ قرآن خود خدا تلاوت کر رہا ہے. صحیح. تو یہ آپ دیکھیں امام زمانہ علیہ السلام کے لیے. اب دیکھیں یہ خود جو آیت اللہ بہجت کا جو یہ فرمان تھا نا، یہ نقطہ تھا، یہ خود اس بات کی طرف نشاندہی کرتا کہ جو ہم نے کل بات کی تھی وہ کیا تھی، کہ ہمیں زمانہ غیبت میں امام علیہ السلام سے، صاحب الزمان علیہ السلام سے روحانی رابطہ برقرار کرنا ہے. اس سمت ہمیں جانا ہے. اور اس کا ایک ایگزامپل کیا، یہی حدیث ثقلین. ٹھیک ہے. انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کو انہی آداب کے ساتھ انشاءاللہ تلاوت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب ہو انشاءاللہ. کوئی سوال ہے ابھی تک؟ اوکے کوئی نہیں ہے. کل کا مسئلہ حل تھا. کل ہم نے کیا بات کی تھی؟ تعفن کے حوالے سے. ٹھیک ہے. تلخ بات تھی. اوکے صحیح ہے. کچھ واقعات بھی آپ کو میں نے بتائے. ٹھیک ہے. اور شیطان کا تو اصل تو ہمیں تعفن شیطان کا دیکھنا تھا، وہ ابھی ہم آئیں گے جب سجدہ ملائکہ کے اوپر بات ہوگی. آج ہمارا ٹاپک یہی ہے. لیکن آج میں آپ کے سامنے یہ ٹاپک شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں خداوند متعال ملائکہ کو خبر دی کہ انی جاعل فی الارض خلیفتاً. ٹھیک ہے. پھر وعلم آدم الاسماء کلہا، تعلیم اسماء دی، تمام اسماء. پھر ملائکہ کو حضرت آدم نے اسماء کی خبر دی. ٹھیک ہے. اور پھر ملائکہ نے اعتراف کیا، اپنے عاجزی کا اظہار کیا. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اس کے بعد اب آئے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کے لیے سجدہ کرو. فسج آیت کیا ہے؟ اردو میں کیوں آیت بیان کرو. فسجدوا، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. بہت خطرناک بات ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جب حکم سجدہ آیا ملائکہ کو، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا. اور آپ دیکھیں اس سجدے کے حوالے سے قرآن کی مختلف آیات ہمیں تاکیدات کے ساتھ ملتی ہیں. مثلا یہ آیت آپ دیکھیں ایک اور سورہ میں آئی ہے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. دیکھیں فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. اس آیت میں 3 تاکیدات ہیں. بتا سکتے ہو؟ مثلا خدا بعض مطالب کو جب بتانا چاہتا ہے نا کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ مطلب، تو اس کو پھر تاکید کے ساتھ بیان کرتا ہے. مثال کے طور پر مثلا آپ نے اپنی بہن سے ملاقات نہیں کی ہے 6 مہینے تک، آپ نے زہرا کے ساتھ 6 مہینے تک ملاقات نہیں کی ہے. اوکے. یا فار ایگزامپل اس کو چھوڑو، یہ مثال ہے. مثلا آپ کا موبائل ہے، کتاب ہے، کتاب گم گئی. کوئی کتاب ہے آپ کے پاس جو نام لے سکتے ہو؟ آپ کی اسکول کی کتاب گم گئی ہے اور آپ کا ایگزام امتحان ہونے والا ہے 1 مہینے بعد، اور آپ کو امتحان کی تیاری کرنی ہے، کتاب گم گئی ہے. آپ 2 ہفتے تک 2 ہفتے ہو گئے آپ کو کتاب نہیں مل رہی ہے. آیت اللہ بہجت نے فرمایا ایک دفعہ کہ آیت اللہ بہجت نے ایک فرمایا کہ اگر کوئی چیز آپ کو نہ ملے تو ایک ذکر انہوں نے دیا ہے، تو وہ ذکر آپ پڑھیں تو آپ کو وہ چیز مل سکتی ہے. اور بہت سارے لوگوں نے تجربہ کیا ہے، وہ ہوا بھی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک منٹ نا، بات کمپلیٹ کرنے دو، بات تو کمپلیٹ کرنے دو. دیکھو جب میں مثال میں ہوں نا تو آپ مثال میں رہو، مثال سے باہر نہ جاؤ. مثال سے باہر جاؤ گے تو وہ بیچارے گمراہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. مثال کے اندر رہو. ٹھیک ہے. مثال سے باہر نہیں جانا ہے. کتاب نہیں مل رہی ہے، اب آپ کو کتاب مل گئی تو آپ کیا کہتے ہو؟ ممی ممی کتاب مل گئی، کتاب مل گئی. آپ نے 2 دفعہ کیا کہا؟ کتاب مل گئی، کتاب مل گئی. کیوں کہا 2 دفعہ؟ کیونکہ وہ چیز آپ کے لیے مہم تھی، امپورٹنٹ تھی. وہ چیز وہ بعد میں کبھی آپ کلاس کے بعد آپ کو چائے پلاؤں گا نا تو آپ کو ذکر کا بھی نام نہیں، روزہ ٹوٹ جائے گا آپ کا. اوکے اوکے. اچھا کتاب مل گئی، کتاب مل گئی. 2 دفعہ آپ نے کتاب مل گئی، کتاب. کیوں؟ یہ اس کو کیا بولے؟ تاکید. عربک اور فارسی دونوں میں، شاید اردو میں بھی گرامر میں تاکید بولتے ہیں. خداوند نے متعال یہاں پر کیا فرما رہا ہے؟ ایک اور آیت کے اندر، یہ سورہ بقرہ کے اندر نہیں، شاید سورہ اعراف کے اندر، غالباً میں دیکھ لوں گا بعد میں بتا دوں گا. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. اب یہاں پر علماء فرماتے 3 تاکیدات ہیں. الملائکہ کے اندر الف لام خود یہ بتا رہا ہے کہ الف لام تاکید نہیں ہے، الف لام یہ بتا رہا ہے کہ یہ عموم یعنی تمام ملائکہ کو شامل ہے. اوکے.
ٹھیک ہے بھائی، تمام خدا نے بتا دیا، خدا نے کافی ہے، فسجد الملائکۃ، تمام شد، مطلب تمام ہو گیا. لیکن خدا آگے فرمایا کلہم، سب نے، اجمعون، سب نے. ہاں اس کا مطلب یہ ہے یہ سارے ملائکہ نے سجدہ کیا لیکن ایک نے نہیں کیا، لیکن وہ ملائکہ نہیں ابھی کرے یہاں پر تھے. ایک کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے نا، صحیح ہے. ابھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں تمام ملائکہ نے. ویسے بھی اگر ابلیس کا نام نہ بھی آئے نا تو ابلیس کوئی پرابلم نہیں. کیوں؟ کیونکہ ابلیس ملائکہ میں سے نہیں ہے. یہی کہہ اوکے، رہا ہوں، اس کا مطلب یہ اب یہی کہہ رہا ہوں میں، جب پوری بات یہی کہنے والا تھا میں. سچ میں یہی مذاق کہہ کر رہا رہا ہوں، مذاق کر رہا ہوں. خوب تاکید والی بات سمجھ میں آ گئی. خدا کہہ رہا ہے تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، کلہم اجمعون، سب نے. اب البتہ پہ وہ ایک ادبیات عرب کے علماء فرماتے ہیں کہ کل میں اور اجمعون میں کیا فرق ہے، وہ ایک ظریف فرق ہوگا، لیکن فی الحال اس کی طرف دھیان نہیں دینا چاہ رہے ہیں. بات یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کس قدر یہ مسئلہ اہم ہے. اور بعض آیات یا روایات کے اندر، ابھی میں نے اس سے پہلے پڑھا تھا، میں نے نوٹ ڈاؤن کرنا بھول گیا، یہ آیا کہ جیسے ہی ملائکہ، جیسے ہی تعلیم اسماء کا مرحلہ مکمل ہوا نا، اور جب ملائکہ نے مشاہدہ کیا اس انسان کامل کو، اس خلیفہ خدا کو، تو ملائکہ فوراً دیکھتے ہی سجدے میں پڑ گئے. دیکھتے ہی، یعنی اس قدر یہ باعظمت مخلوق تھی، انسان کامل، حجت خدا. تو کہ ملائکہ، اب ہوتا ہے نا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک مثلا آپ کوئی بڑا عالم آیا آپ کی خدمت میں، آپ کے گھر میں، ٹھیک ہے، آپ فرض کریں عراق میں کون سے بڑے عالم ہیں، آیت اللہ سیستانی آئے. آیت اللہ سیستانی آئے آپ کے گھر میں آج افطاری کے لیے، تو کیا کریں گے آپ ایک اس وحشت میں آ جائیں گے. وحشت نہ وہ والا ڈراؤنا نہیں، پازیٹیو وحشت کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. ابوہت کے اندر آ جائیں گے، ان کی ہیبت آپ کے اوپر طاری ہوگی. صحیح ہے، تو آپ آٹومیٹکلی آپ کے اندر ایک کیا ہوگا، جھکاؤ آئے گا. اوکے، مثلا اگر بادشاہ ہمارے گھر پہ آئیں گے تو ہم اس کے اوپر احترام رکھیں گے، اور جب ہم صحیح سے بات نہیں کر پائیں گے. آیت اللہ سیستانی کی مثال بہتر نہیں تھی؟ آپ بادشاہ کی مثال، بادشاہ تو عموماً ظالم ہوتا ہے بھائی. آپ کو بادشاہ زیادہ پسند ہے؟ اچھا، اسی وجہ سے آپ کہتے ہیں آپ کو افسانے پڑھنا زیادہ پسند ہے. نہیں، مطلب یہ نہیں، مطلب یہ کہ آیت اللہ سیستانی اتنا نہیں کہیں گے، لیکن بادشاہ کو جو احترام زیادہ چاہیے ہوتا ہے، احترام کی نسبت. یا بادشاہ جو آپ سنیں امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں آئے، امام زمانہ آپ کو آج ٹیلی فون کریں کہ میں آ رہا ہوں آپ کے گھر، کیسا لگے گا؟ آپ کو تو یقین نہیں آئے گا آپ امام ہیں واقعی. اوکے، پہلے تو آپ کو یقین نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. البتہ میں نے پہلے بھی کہا تھا فرسٹ سیشنز میں کہ امام اگر آپ سے، ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو ٹیلی فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. میں پہلے یہی سوچ رہا تھا. آپ وہی سوچ رہے کہ دیکھیں وہی بات ہو گئی، پہلے وہی سوچ رہا تھا. اچھا، ابھی ہمیں اس آیت میں کیا دیکھنا ہے؟ جو سب سے اہم کلمہ ہے اسی سورہ بقرہ کے اندر، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، یہ سجدہ کیا ہے؟ اوکے، ابھی میں 5 منٹ کے لیے بولنا چاہ رہا ہوں، پلیز کچھ نہیں بولنا، ٹھیک ہے؟ اوکے، ورنہ کیا ہوگا، وہ ایک فلوئنسی جو ہے نا، ایک ردم جو ہے نا، وہ ختم ہو جائے گا. حقیقت سجدہ ملائکہ کیا ہے یہاں پر، یہ ہمیں دیکھنا ضروری ہے. اولاً سجدہ کیا ہوتا ہے، پلس حقیقت سجدہ کیا ہے. آپ دیکھیں، ہم عالم دنیا کے اندر ہیں، عالم جسمانی میں ہیں، عالم مادہ میں ہیں، جسم ہے بالآخر. اس عالم دنیا میں مجھے آپ بتائیں، چلیں سجدہ کا کیا مطلب ہے؟ سجدہ یعنی چی، یعنی کیوں انسان سجدہ کرتا ہے اور سجدہ کیسے کرتا ہے؟ سجدہ کرتے تاکہ خدا کا شکر ادا کرے. اور ٹھیک ہے، چلیں. اور اچھا کیسے کرتا ہے سجدہ؟ جیسے نماز میں انسان سجدہ کرتا ہے نا، اپنے تمام ہفت مساجد کو جو ہے، اعضاء کو زمین پر رکھتا ہے. اور اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ کسی کی تعظیم کرنے کا، یعنی اگر آپ سب سے اعلیٰ ترین تعظیم کرنا چاہتے ہیں کسی کی، تو دنیا کے اندر سجدہ یعنی یہ جو ہم کرتے ہیں، یہ تعظیم کی اعلیٰ ترین شکل و صورت ہے. کہ آپ جس طرح ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے بالکل آخری حصے میں، کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام بچوں کے ساتھ آ جاتے ہیں مصر، تو مووی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ حضرت یوسف کو خداوند متعال فرماتا ہے کہ اے وحی ہوتی ہے، اے یوسف تم ایک اچھا لباس پہن کر آؤ. اچھا لباس پہن کے آتے ہیں سب کچھ، اور وہ ایسا لباس ہوتا ہے، یعنی خود حضرت، البتہ وہ لباس کا کوئی کمال نہیں ہے، خود حضرت یوسف کی اتنی ہیبت اور جمال اور خوبصورتی، سب کچھ معنویت، کہ تمام بھائی حضرت یوسف کے اور حضرت یعقوب سب
ان کے سامنے سجدہ تعظیم بجا لاتے ہیں. اور جو زلیخا نے بھی کیا تھا. سب نے کیا تھا زلیخا. چلیں آپ ان کو بھی ایڈ کر لیں. ٹھیک ہے, سب نے تعظیم کیا. ٹھیک ہے, اور یہ وہی خواب تھا جو حضرت یوسف نے بچپن میں دیکھا تھا, جو تعبیر ہو چکا تھا. تو آپ دیکھیں یہ سجدہ عالم دنیا کے اندر سجدہ ہے کہ انسان جھکتا ہے جھکتا ہے جھکتا ہے, زمین پر اپنی پیشانی رکھتا ہے تعظیم کے لیے. نہیں, میں نے کہا نا, ایک منٹ صبر کرو. اب یہاں میں یہ دیکھنا ہے کہ ملائکہ تو عالم جسمانی اور عالم دنیا میں تو نہیں ہے. ملائکہ یہ واقعہ کہاں ہو رہا ہے؟ خدا نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا, ملائکہ نے سجدہ کیا. آیا عالم دنیا میں سجدہ کیا؟ نہیں, انہوں نے تو اسی اپنے عالم کے اندر, عالم ملائکہ اور عالم الہ میں سجدہ کیا ہے. یہ واقعہ وہاں پیش آ رہا ہے. تو جب وہاں پیش آ رہا ہے تو وہاں تو جسم نہیں ہے, رائٹ؟ وہاں جسم ہے تو وہاں جسم نہیں, وہاں اوپر نیچے لیفٹ رائٹ کچھ بھی نہیں ہے. ایسا ہے نہیں ہے وہاں پر, اوپر نیچے لیفٹ رائٹ نہیں ہے. وہ صرف عالم دنیا کے اندر ایسا ہے کہ اوپر نیچے لیفٹ رائٹ. لیکن عالم ملائکہ, عالم عقل, عالم الہ میں یہ تو سب کچھ نہیں ہے. تو بس وہاں پر سجدے سے کیا مراد ہے؟ اسی وجہ سے یہاں پر دیکھیں ملائکہ, بس کیا فرق ہے بس اس عالم میں اور اس عالم میں؟ یہ عالم مادہ کہلاتا ہے, جسم کہلاتا ہے, جسمانی. وہ عالم عالم مجرد کہلاتا ہے. آپ دیکھیں انسان جب اس دنیا سے جائے گا عالم برزخ میں اور کرتے کرتے اوپر جائے گا تو دیکھیں عالم جسمانی کے اینڈ کیا ہے؟ یہ دنیا. بس انسان جیسے اس دنیا سے جائے گا نا, جسم سے خارج ہو جائے گا, جسمانیت سے خارج ہو جائے گا, میٹر اور فزیکالٹی اور ان سب چیزوں سے جائے گا, سیدھا مجردات میں جائے گا, عالم مجرد میں جائے گا. عالم مجرد وہ ہوتا ہے جو جسم نہیں ہوتا, اور ملائکہ مجردات عالم میں سے ہیں. ملائکہ مجردات عالم میں سے, انسان کی روح بھی مجردات عالم میں سے ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر ہمیں یہ دیکھتے ہیں کہ مراد السجدہ کیا ہے. مراد السجدہ وہی ہے کہ ملائکہ در حقیقت, دیکھیں سجدے سے میں نے آپ کو دو چیزیں بتائی نا. کیا ایک سجدہ کیسے کیا جاتا ہے, اور سجدہ کی حقیقت کیا ہے. سجدہ کی حقیقت کیا ہے؟ کسی بڑی شخصیت کے سامنے آپ تعظیم بجا لاتے ہیں. بس تعظیم کرنا, خشوع اور خضوع کے ساتھ پیش آنا, یہ حقیقت سجدہ ہے. ملائکہ کا سجدہ کیا مطلب؟ یعنی تواضع اور خضوع اور خشوع دکھانا آدم علیہ السلام یا خلیفہ خدا کے سامنے ایک خاص شکل کے اندر. اوکے, اب وہ خاص شکل کیا ہے؟ دنیا میں خاص شکل کیا ہے سجدے کی؟ نیچے جھکنا, پیشانی زمین پر رکھنا. لیکن اس عالم خاص شکل سے مراد وہی خضوع اور خشوع دکھانا. اگر میں آپ کو کہوں نا کہ یار ممکن آپ مجھے سوال کریں, ٹھیک ہے بھائی آقا صاحب آپ نے یہ مجھے بتایا کہ دنیا میں تو سجدے کی خاص شکل پیشانی کو خاک پر رکھنا ہے, لیکن عالم ملائکہ اور عالم الہ میں سجدے کی خاص شکل کیا ہے؟ تو جواب کیا ہوگا آپ کی نظر میں؟ یعنی ان کے جو ہے ان کی خدمت کرنا. اس سے یہ جواب کا بی حصہ ہے, پارٹ نمبر 2 ہے. پارٹ نمبر 1 کیا ہے؟ ان کے دست ہونا. نا, پارٹ نمبر 1 نہیں کہ وہاں پر کوئی شکل ہی نہیں ہے. یہاں پر تو شکل ہے نا سجدے کی کہ آپ پیشانی رکھتے ہیں, وہ مجردات ہے, وہاں کوئی جسم نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی شکل ہو سجدے کی. سمجھ رہے میری بات؟ وہاں جب لیفٹ رائٹ اوپر نیچے نہیں ہے تو شکل بھی نہیں ہے نا, کہ وہاں پر ملائکہ باقاعدہ سجدہ کر رہے ہیں, یا مثلا سجدہ کر رہے ہیں ایسے, یا سجدہ نہیں. اصلاً ایسی کوئی بات نہیں ہے وہاں پر, ایسی کوئی شکل و صورت سجدے کی وہاں پر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر جسم نہیں ہے. تو پس علماء یہاں پر, یعنی علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ طباطبائی کے جتنے بھی شاگرد ہیں وہ یہی فرماتے ہیں کہ سجدہ ملائکہ کی حقیقت یعنی ملائکہ سارے کے سارے انسان کی خدمت میں ہیں. فسجدوا, کیا آیت تھی؟ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون, کل ملائکہ انسان کی خدمت میں قرار پا چکے ہیں. جب ملائکہ نے دیکھا تعلیم اسما, یعنی اسما کو مشاہدہ کیا عالم کے وجود کے اندر, تو وہ سجدے میں آ گئے. سجدے میں آ گئے یعنی انسان کی خدمت میں آ گئے. اب یہاں پر انسان کی خدمت کے حوالے سے نبی اکرم
بہت ہی خوبصورت حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ، ایک صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کیونکہ روایت میں بھی کہ سب سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا آیت اللہ بہجت کے پاس جاتے تھے، آج بھی جو اس طرح کے جو علماء جاتے ہیں، آغا صاحب ہمیں کوئی ذکر دیں آپ، تو آیت اللہ بہجت یہ فرماتا ہے کہ صلوات سب سے بہترین ذکر ہے۔ میں نے جو ہے نا ایک پوسٹر پہ پڑھا تھا کہ جو ہے ان کے جو ہے آیت اللہ بہجت نے فرمایا ہے کہ جو ہے جب ہم لوگ سجدہ کرتے ہیں، ہم لوگ جب صلوات پڑھتے ہیں نا، جیسے جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ لگاتا ہے نا آکسیجن کے لیے، آکسیجن کے لیے وہ لگاتے ہیں، صحیح ہے، تاکہ اس کو آکسیجن آئے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے نا یہ جو صلوات ہوتا ہے یہ ہماری روح کے لیے جو ہے ہمیں انرجی اس سے مل رہی ہوتی ہے، اس سے بالکل ایسے ہی۔ اصل میں آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ ایک اور خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ وہ اس طرح سے کال ہے کہ ہم دیکھیں اس وقت بہت ساری چیزوں سے محروم ہے نا، دیکھیں دین کے اندر آپ کو ان 9 لیکچرز کے اندر آپ کو کم از کم اور آپ سب کو بھی یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ دین نے ہمیں کتنا کچھ دیا ہے اور ہم اس سے کتنا غافل ہیں، غافل ہونے کے نتیجے میں کیا ہے، محروم ہیں۔ تو آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتا ہے کہ ہم جو آج کل اتنا جو مار کھا رہے ہیں نا دنیا کے حالات کی وجہ سے، وہ ہماری اپنی انتخاب کردہ محرومیتوں کی وجہ سے، ہم اپنی محرومیتوں کی وجہ سے مار کھا رہے ہیں، اور یہ محرومیتیں ہم نے خود انتخاب کی ہیں اپنی غفلت کی وجہ سے۔ کتنے لوگ آج دین سے دور ہیں، آپ دیکھیں اس وقت تو آپ چلیں یہاں پر کم میں موجود ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہے پاکستان میں دیگر کنٹریز میں کیا حالات ہیں یوتھس کے، جوانوں کے، صحیح ہے۔ مثلا کتنے اس وقت پاکستان میں آپ دیکھیں یوتھس ہیں، جوان ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، دین سے ایسے دور ہو رہے ہیں، اور کہتے ہیں دین نے ہمیں کیا دیا ہے بھائی دین نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہے، لیکن پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ایک اور پرابلم ایک اور یہ ہے کہ علماء بھی نہیں بتاتے، پرابلم یہاں پر یہ بھی ہے۔ آپ دیکھیں، میں آپ کو علماء کی میں نہیں چاہتا تھا مثال دوں، لیکن چلیں بات آگے تو میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں۔ دیکھیں اس وقت پاکستان میں، اور اچھا ممکن ہے انڈیا میں، مجھے انڈیا کا نہیں پتا کیونکہ میں انڈیا سے نہیں ہوں، اگرچہ تحقیق مجھے کرنی چاہیے، لیکن جہاں تک مجھے اپنے ملک کی خبر ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ آپ دیکھیں اکثر علماء، شاید یہاں پر بھی ایسے ہو، بات کرتے ہیں مجالس بہترین، ایک تو علمی مجالس بھی ہوتی ہیں ہمارے، الحمدللہ خدا کا شکر علمی مجالس بھی ہوتی ہیں، لیکن فوکس سارا کا سارا کس پہ ہوتا ہے پتہ ہے؟ قرآن کے اوپر ہوتا ہے، قرآن پہ ہوتا ہے، جبکہ حدیث پہ اصلا نہیں ہوتا۔ یہ افراط و تفرید نہیں ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کی آیت کی تفسیر ہوگی، فلاں ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن احادیث، ہمارے پاس احادیث کی 4 معتبر کتابیں ہیں، ان میں سے سب سے ٹاپ کتاب اصول کافی ہے، اصول کافی جس کے اندر 16,000 احادیث ہیں، شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ کی، کتاب العقل والجہل، کتاب الایمان والکفر، کتاب التوحید، کتاب الآسمان و زمین، کتاب النبوہ، انبیاء کے قصے، تمام عجیب و غریب احادیث جو اصلاً بتائی نہیں جاتی۔ میں نے آپ کو کل امام زمان علیہ السلام سے متعلق ایک کتاب کا نام لیا، العبقری الحسان، 9 جلدی کتاب، مرحوم نہاوندی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مشہد کے عالم تھے، انہوں نے یہ کتاب جمع کی ہے۔ امام زمانہ سے متعلق تمام احادیثیں کتنی بیان کی جاتی ہیں پاکستان میں؟ اصلاً نہیں، یعنی احادیث کا چیپٹر پاکستان میں کلوز ہے، کتابیں بند ہیں۔ اچھا ایک تو اور افراط و تفرید ایک اور جانب سے بھی ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے میں آؤں صرف احادیث بیان کروں اور قرآن کو چھوڑ دوں، یہ بھی غلط ہے، جبکہ نبی اکرم کیا فرماتے ہیں؟ کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، کتاب خدا اور اہل البیت کو ایک ساتھ لے کے چلو، یعنی کلام خدا اور کلام اہل البیت اور معصومین کو ایک ساتھ لے کے چلو بھائی۔ اب یہ ہوتا کیا، صرف قرآن بیان کیا جاتا ہے، احادیث کو چھوڑ دیتے ہیں، یا احادیث کو بیان، احادیث تو نہیں ہے پاکستان میں آپ کو بتا دوں، احادیث نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے آیت اللہ بہجت فرمانے کہ ہم جو مار کھا رہے ہیں نا آج، کہ وہ جو ہم کہتے ہیں نا برکت نہیں ہے لائف کے اندر، زندگی میں برکتیں ختم ہو گئی ہے، نہ اقتصادی برکت ہے، نہ اجتماعی برکت ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ، پتہ کچھ بھی نہیں ہے، صحیح ہے، ٹینشن ہی ٹینشن ہے۔ اس وقت پاکستانی لوگ بالکل ٹینشن کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ علماء ان کی عمر کیوں لمبی ہوتی ہے
ہے نا, علماء کی کتنی عمریں لمبی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ابھی آپ دیکھیں اس وقت آیت اللہ شبیری زنجانی حفیظہ اللہ اس وقت 90s کے اندر ہیں. آیت الجعفر سبحانی 105 کے ہیں. یہ مجھے نہیں پتا, یہ میں نے کہیں نہیں سنا ہے. ٹھیک ہے, نہیں سننے والی بات نہیں, سننے میں نے پہلے بھی کہا سننے والی بات نہیں کرو, جہاں پڑھا ہے وہ بات کرو. سننے کو تو بہت افواہیں موجود ہے بھائی. مثلا آیت اللہ مکارم شیرازی کو آپ دیکھیں 90s میں, آیت اللہ جعفر سبحانی اس وقت 90s میں ہے. ٹھیک ہے, وہ 80s میں البتہ, ٹھیک ہے 80s میں ہے. اوکے, تو اور کیا لوگ کہتے ہیں کہ علماء کی ایک تو عمریں کیوں اتنی لمبی ہوتی ہیں, پھر وہ کہتے ہیں کہ علماء کی زندگی میں ان کے وجود میں اس قدر اطمینان کیوں ہوتا ہے. آپ دیکھیں جو علماء ہوتے ہیں نا فقیرانہ زندگی گزارتے ہیں. آپ یہ مت سمجھے کہ اس وقت آپ کو آیت اللہ سیستانی نظر آ رہے ہیں, آیت اللہ خامنہئی نظر آ رہے ہیں, آیت اللہ مکارم نظر آ رہے ہیں, یہ بچپن سے امیر لوگ تھے. نہیں, اکثر یہ لوگ فقیر گھرانے کے اندر انہوں نے زندگی گزاری ہے, اور اس فقر کی حالت میں انہوں نے یہ درس پڑھا ہے, مجتہد بنے. ٹھیک ہے, ایک بات صحیح ہے, لیکن آپ دیکھیں اطمینان کی زندگی یہ لوگ گزارتے ہیں. ان کو کوئی ذہنی ٹینشن نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ ان کو یقین ہے خدا روزی دینے والا ہے. اس وقت جو بزنس کر رہے ہیں پاکستان میں یا دنیا بھر میں جتنے بھی بزنس مین ہیں, جاب کرنے والے ہیں, آیا ان کو یقین ہے کہ خدا پیسہ دینے والا ہے؟ اگر میری جاب آج ہی چلے جائے, اگر مجھے خبر مل جائے, حضرت جبریل آئے میرے پاس اور اے آغا صاحب, اے آغا یحانی, آج آپ کی جاب جانے والی ہے, تیار رہو, تو کیا میری کیا حالت ہوگی یہاں پر؟ آیا میرا یقین خدا کی نسبت متزلزل ہوگا یا مزید بڑھے گا؟ اوکے, آپ دیکھیں آیت اللہ بہجت کا بس وہ فرمان کیا, ہماری اپنی محرومیتیں کیوں ہیں, اب کیوں ہم مار کھا رہے ہیں؟ اپنی انتخاب کردہ محرومیتوں کی وجہ, کیونکہ ہم دین کی طرف رجوع نہیں کرتے, دین کو بے عنوان نسخہ کامل نہیں دیکھتے, لہٰذا محروم ہی محروم ہے. اب آپ دیکھیں سجدہ ملائکہ, میں اصل میں بتائیں یہ باتیں کیوں کر رہا تھا اس وقت, جو بریکٹ کی باتیں تھی, یہ صلوات کی وجہ سے. آپ دیکھیں اس قدر صلوات کے اوپر تاکید ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ صلوات, یہ ذکر, یہ سب لفظی ہے, ہم سمجھتے ہیں اس کا کوئی معنوی اثر نہیں ہے, جبکہ اس کا شدید معنوی اثر ہے, شدید معنوی اثر ہے اس کا. اس کا گھر, مطلب جس گھر میں صلوات پڑھی جاتی ہے, جس گھر میں قرآن بلند آواز سے تلاوت کیا جاتا ہے قرآن کا, اس گھر میں برکت نازل ہوتی ہے. ایک عالم آئے, عارف تھے, اب ان کا نام مجھے یاد نہیں ہے, شاید عراق کا یہ واقعہ ہے, شاید 50-100 سال پہلے کا. وہ آئے ایک شخص کے گھر میں, عام شخص تھا, تو اس عالم نے دیکھا کہ آپ کے گھر میں اتنا اندھیرا کیوں ہے. شخص نے کہا بھائی آگا سب لائٹیں ہی لائٹیں, آپ کو اندھیرا نظر آ رہا ہے. اس عالم نے کہا مجھے اندھیرا نظر آ رہا ہے. کیوں؟ بولا آپ کے گھر میں حدیث قصہ کی تلاوت نہیں کی جاتی, حدیث قصہ کو پڑھا نہیں جاتا. بولا ہاں بہت ٹائم ہو گیا حدیث قصہ نہیں پڑھی ہے. تو اس عالم نے کہا حدیث قصہ پڑھو تاکہ آسمان سے نور نازل ہو تمہارے گھر میں. دیکھیں بس یہ کیا بات ہو گئی, اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ کو جہان ہستی والے سیشنز یاد ہوں, ہم اس وقت ریئل ٹائم پیرالل تمام عوالم سے کنیکٹڈ ہیں. یہ ذکر, یہ ایسا نہیں کہ میں ذکر پڑھ رہا ہوں اور اس کا اثر اسی کمرے کی حد تک ہے, نہیں. صلوات پڑھ رہا ہوں تو اس کا اثر مثلا اسی کمرے کی حد تک ہے, نہیں. اس کا اثر آسمانوں تک ہے. اور پھر یہ نہیں کہ فقط آسمانوں میں چلا گیا اور واپس نہیں آئے گا, نہیں, وہ اپنا اثر لے کے آئے گا, آسمان سے زمین تک آئے گا واپس. سمجھ رہے ہیں کیا بات ہو رہی ہے؟ خداوند متعال نے, معذرت بریکٹ کی بات زیادہ ہو گئی, ٹھیک ہے, ہم بریکٹ کلو پرانتس بند کرتے ہیں, ہم اس کو 15 منٹ میں سیشن کا, ہمارے پاس ابھی بھی 15 منٹ ہے. بات کیا ہو رہی تھی آغا صاحب؟ سجدہ ملائکہ کی بات ہو رہی تھی, ٹھیک ہے نا. میں کیا حدیث پیش کرنے والا تھا, کس چیز کے اوپر یہ حدیث تھی کہ ملائکہ انسان کے کیا ہیں, خادم ہے. چائے لاؤں آپ کے لیے؟ نہیں, نیند آ رہی ہے, تھک گیا مجھے. خوب, سارے ملائکہ کس کی خدمت میں؟ انسان کی خدمت میں. نبی اکرم کی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وَكَانَ وُجُودُهُمْ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ عُبُودِيَّةً, ملائکہ کا وجود خدا کی نسبت عبودیت کے لحاظ سے ہے, یعنی ملائکہ ہمیشہ خدا کی عبادت بجا لاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ کس کی نسبت ہو گیا ملائکہ کا وجود؟ خدا کی نسبت. خدا کی نسبت, ملائکہ ہمیشہ خدا کی پرستش کرتے ہیں. اب وَلِآدَمَ
اور ملائکہ کا وجود آدم کی نسبت کیا ہے؟ طاعتاً، اطاعت کے عنوان سے ہے. وَلِكَوْنِنَا اور اچھا اب کیوں آدم کوئی اطاعت کر رہے ہیں یہاں پر ملائکہ؟ لِكَوْنِنَا فِي صُلْبِهِ، کیونکہ میں محمد اور میرے اہل البیت آدم کے صلب میں موجود ہیں، آدم کی وجود میں موجود ہے. ہمارا نور عالم کے وجود کے اندر موجود ہے. چونکہ آدم کے وجود کے اندر ہمارا نور موجود ہے تو اس وجہ سے ملائکہ ہم آدم کی اطاعت اور دوسری حدیث میں آدم کا اکرام کرتے ہیں. طاعتاً و اکراماً. علماء یہ فرماتے ہیں اکراماً کا کیا مطلب ہے؟ اوکے اب میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ اکرام و اطاعت ملائکہ از آدم علیہ السلام کا مطلب یعنی ملائکہ کا آدم کی خدمت میں آ جانا. تمام اب ملائکہ کون ہے؟ اچھا ایک منٹ، یہاں اہم پوائنٹ کیا ہے؟ آدم کی خدمت میں آنا کیا شخص خود حضرت آدم کی خدمت میں آ جانا نہیں، فقط حضرت آدم کی خدمت میں آنا نہیں بلکہ تمام انسانوں کی کیونکہ بات ہوئی تھی نا کہ یہاں پر حضرت آدم کی خلقت تو بیان ہو رہی ہے لیکن ساتھ میں ہماری اپنی خلقت بھی یہاں پر بیان ہو رہی ہے. بس اگر حضرت آدم کی خدمت میں آ گئے تو وہ ہماری خدمت میں آ گئے. اب ایک اور پوائنٹ یہاں پر کیا ہے؟ دوسرا پوائنٹ یہاں پر بہت ہی اہم ہے کہ ملائکہ کون ہے؟ ملائکہ اس قوت کا نام ہے، اس پاور کا نام ہے جن کو اس عالم کی تدبیر سونپی گئی ہے. اس عالم کی پلاننگ ملائکہ کو سونپی گئی ہے خداوند متعال کی جانب سے. مثال میں نے آپ کو پہلے بھی مثال دی تھی، مثلا کسی بیمار کو کیا کرنا، شفا بخشنا، کسی کو روزی پہنچانا اور ڈھیر سارے کام جو اس عالم میں وجود اس عالم میں ہو رہے ہیں یہ سب کس کے ذمہ ہیں؟ مثلا آپ دیکھیں ایک حدیث میں ہے، ایک حدیث میں ملائکہ کے نام جو وہ ہوتے ہیں خدا کے سارے نام سے جو شفا دینے والے ہیں، جیسا اسماء الہی. مثال کے طور پر ایک حدیث میں کہ اگر انسان جب گاڑی میں بیٹھتا ہے، حدیث میں نہ گاڑی کا لفظ نہیں آیا ہے، اس وقت گاڑیاں نہیں تھیں، مثلا مرکب پر سوار ہوتا ہے. اب وہ مرکب چاہے وہ آج کے زمانے میں بائک ہو، رکشہ ہو، چنچی ہو یا جو بھی ہو، جب انسان مرکب پر سوار ہوتا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو حدیث میں کہ ملائکہ ایک ملک وجود میں آئے گا اور وہ اس کے ساتھ بیٹھے گا تاکہ وہ اس کی حفاظت کرے جب تک اس کا سفر مکمل نہیں ہوتا. بس آپ دیکھیں یہاں پر ملائکہ کیا کر رہے ہیں، یہاں پر آپ کی خدمت میں ہے یا نہیں ہے؟ آپ کی خدمت میں ہے، یہاں پر آپ کی حفاظت کے لیے آئے ہیں بشرط ان کہ آپ وہ ذکر پڑھیں آپ. اوکے اسی وجہ سے حدیث میں بھی کہ جب انسان گاڑی میں بیٹھے، مرکب پہ سوار ہو، پلین میں، جہاں پر بھی انسان سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرے، ایک اور حدیث میں آیت الکرسی کی تلاوت کرے. یہ سب کچھ انسان کی حفاظت کرے گا. اچھا میں نتیجہ کیا لینا چاہ رہا ہوں کہ ملائکہ اس عالم کے قوہ مدبرہ ہیں. اگر لکھنا بھی نا اس طرح لکھیں، قوہ مدبرہ، ملائکہ قوہ مدبرہ عالم ہیں. خوب اب آپ مجھے بتائیں عزیز مہدی، آغا مہدی پورے عالم کی پلاننگ کر رہے ہیں نا، تو اس عالم کی جتنی بھی قوتیں ہیں، اس عالم کی اپنی بھی خدا نے قوتیں رکھی ہیں، وہ سب کیا ہو جائے گا؟ بس وہ بھی انسان کی خدمت میں آ جائیں گے نا. صحیح ہے. تو جب ہم نا ایک میں بات تو کمپلیٹ کرنا نا، فل سٹاپ تو لگا رہے ہو، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، ملائکہ قوہ مدبرہ عالم میں سے ہیں. جب ملائکہ قوہ مدبرہ عالم میں سے ہیں تو تمام عالم کی جو قوتیں ہیں وہ سب انسان کی خدمت میں آ جائیں گی. بس اب علماء اسی وجہ سے اس آیت کا نتیجہ یہ لیتا ہے کہ جب ملائکہ ایک منٹ نا، سوال مربوط نہیں آپ کا، ایک منٹ نہیں مربوط نہیں، صاحب کہ جب ملائکہ انسان کی خدمت میں آ چکے ہیں اس سجدے کے بعد، نتیجے میں پورا عالم ہستی انسان کی خدمت میں آ چکا ہے. ایک منٹ، پورا عالم ہستی انسان کی خدمت میں آ چکا ہے. بس نتیجہ کیا لیں گے ہم؟ اسی وجہ سے آپ دیکھیں اس عالم کی قوتیں اور ملائکہ جو اس عالم کی پلاننگ میں ہے سب انسان کی خدمت میں، یعنی یہ سارا عالم انسان کی خدمت میں سجدہ بجا لا رہا ہے. فسجد الملائکہ یعنی فسجد کل عالم، پورا عالم ہستی. اور عالم ہستی فقط عالم دنیا تو نہیں ہے،
عالم ملائکہ، عالم عقل، عالم برزخ، عالم عالم عوالم، ڈھیر سارے عوالم، سب کے سب ہم زمان اسی وقت، اس وقت جو میں اور آپ اس وقت ساتھ ہیں، ہم سب کی خدمت میں ہیں. پس اس آیت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا یا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. نہ فقط ملائکہ کا بلکہ پورا عالم ہستی نے انسان کی خدمت میں سجدہ کیا ہے، تمام انسان کی خدمت ہے. اب آپ اپنا سوال کریں. یہ کہ اگر ایسی بات ہے تو انسان ملائکہ کو آرڈر بھی دے سکتا ہے. کیا کر سکتا ہے؟ آرڈر. ملائکہ انسان کو آرڈر نہیں، مثلا آپ کسی ہوٹل میں گئے کھانا کھانے، بھائی ایک پلیٹ بریانی لاؤ، ایسا نہیں ہے. نہیں ایسے نہیں ایسا نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے. نہیں، ملائکہ دیکھیں خدا کی ہم پڑھتے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم. خدا کی رحمانیت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ بے شک ملائکہ کو پکارے نہ پکارے، ملائکہ آپ کی خدمت میں ہیں. ملائکہ آپ کی خدمت میں 24 گھنٹے. آپ دیکھیں انسان گناہ کرتا ہے نا، جھوٹ بولتا ہے، خدا نخواستہ غیبت کرتا ہے، تو حدیث میں جب تک کہ 7 گھنٹے تک اگر اس انسان نے توبہ نہیں کی تو یہ ملائکہ جو کاتب اعمال ہیں اس کے عمل میں لکھ لیں گے کس نے غیبت کی ہے. بس 7 گھنٹے تک وہ جو کاتب اعمال ہے وہ آپ کی خدمت میں ہے، وہ آپ کا گناہ نہیں لکھ رہے. آپ کو بے شک معلوم ہو، آپ چاہے بیدار ہو چاہے غافل ہو توبہ سے، وہ غافل نہیں ہے جو آپ کے یہاں پر پہلو میں یہاں موجود ہے. نہیں مثلاً ابھی جو آرڈر والی بات واضح ہو گئی آپ کو؟ نہیں میں یہ پوچھا مثلاً جب کوئی بیمار ہے، مثلا میری مما بیمار ہے، اب میں فرشتے کہوں گا، کسی فرشتے کو کہوں گا اس کو صحیح کر دے تو ہوئے گا ایسا؟ یہاں پر اذکار ہیں، یہاں پر اذکار ذکر اور دعائیں موجود ہیں. ان دعاؤں کا اثر یہ کہ وہ ملائکہ آپ کی یا آپ کی مثلا مدر کی خدمت میں آ جائیں گے، ان کو شفا عطا کریں گے. البتہ اب اس کا کوئی غلط مطلب نہ لے کہ بس ہمارے پاس چونکہ ملائکہ ہے ہمیں دوائی پینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں گے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. خدا نے خود کہا ہے، ہاں خدا نے خود کہا ہے، خدا نے بھائی ائمہ بیمار ہوتے تھے، ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے، دوائی لیتے تھے، ٹھیک ہے. صحیح ہے، فرشتے بیمار نہیں ہوتے کیونکہ وہ جسم نہیں ہے. مجھے بھی ایک سوال تھا، آپ نے کہا تھا نا کہ میں پوچھنا چاہتی کہ سجدہ انسان کے یعنی اگر آپ نے بتایا تھا نا حقیقت سجدہ کی یہ کہ ہم خضوع و خشوع کریں، تو انسان کا سجدہ کس چیز کے معنی میں آتا ہے؟ انسان جو سجدہ کرتا ہے خدا کے سامنے خشوع و خضوع کرنا، یعنی خدا کے سامنے خضوع و خشوع کرنا، روح اور بدن دونوں یعنی اس کے ساتھ. جی بدن تو اس کا وہ ہے نا، بدنی طور پر جو اس کو سجدہ کہا گیا، در حقیقت روح ہے، انسان سجدہ کر رہی ہے خدا کے سامنے. بدن تو ایک بلاخر وہ سمبولک وہ ہے، سمجھ رہے کیا میں کہنا چاہ رہا ہوں. اب دیکھیں نا بلاخر انسان بدن کے اندر ہے، جب بدن کے اندر ہے اور دنیا کے اندر ہے تو دنیا کے اندر اس کو بدن کے احکام بجا لانے، اور بدن کے احکام میں سے فقط کھانا پینا تو نہیں ہے، بدن کے احکام میں سے نماز روزہ بھی تو ہے. صحیح ہے. در حقیقت جب انسان بدنی طور پر خدا کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، یعنی خود حقیقت انسان خدا کے سامنے سجدہ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. میں ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ اس بہت ہی عالی حدیث ہے. وہ حدیث خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. فرماتے ہیں کہ یہ تو اس میں تو سری لفظ آیا ہے خدمت کا اس حدیث میں. حدیث طولانی ہے لیکن اس حدیث کے بیچ میں یہ جملہ بہت ہی خوبصورت آیا ہے کہ ان الملائکۃ، بے شک تمام ملائکہ، لخدامنا، ہماری خدمت میں، ہم اہل البیت کی خدمت میں، خدام و محبین، اور ہمارے چاہنے والوں کی خدمت میں ہیں. دیکھیں یہ سری لفظ ہے، یہ سری حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. جو ایسا بھی نہیں میرے بھائی، فالتو کاموں کے لیے نہیں ہے کہ آپ گیم کھیل لیں ملائکہ یا ٹی وی بند کر دیں، میں نے ایسا نہیں ہے بھائی. اچھا، ہم آخری بات یہاں میں کرنا چاہوں گا اس عنوان سے جو ہم نے ابھی خدمت والی بات کی ملائکہ کی، وہ ہے مرحوم ابن میثم بحرانی، جنہوں نے نہج البلاغہ وہ کتاب ہے جس میں امام علی علیہ السلام کے خطبات موجود ہیں. مرحوم ابن میثم بحرانی نے امام علی کی اس نہج البلاغہ کی خطبوں کی کتاب کو شرح دی ہے، تفسیر کی ہے. اس میں یہ فرماتے ہیں کہ غور سے سننا،
بہت اہم جملہ ہے. انسان کے وجود کے اندر روح اور بدن سب کچھ آپ لے لیں. انسان کے وجود کے اندر جو قوتیں خداوند نے متعال نے رکھی ہیں یہ ایک حیثیت سے خود ملائکہ ہیں. یہ ایک حیثیت سے چونکہ ملائکہ ہیں یعنی در حقیقت در خدمت انسان ہیں. ایک سوال ایک آیا منٹ نا سوال صاحب پہلے دیکھیں حدیث میں بھی ہے. چلیں آپ کی بات سے مجھے یاد آیا حدیث میں ہے یعنی مجھے اب یاد نہیں آ رہا لیکن شاید اساتید یہ فرماتے کہ انسان جب ایک مطلب سنتا ہے نا تو پہلے سوچے. پہلے کیا کرے؟ سوچے, غور و فکر کرے. ٹھیک ہے, اب ممکن ہے وہ غور و فکر 2 منٹ کا ہو, چونکہ ابھی آپ کلاس میں نا جب میں کوئی بات کروں تو ممکن ہے آپ صرف 2 منٹ کے لیے غور و فکر کریں, لیکن جب آپ گھر جائیں گے تو ممکن ہے 1 گھنٹہ غور و فکر کریں. لیکن غور و فکر ایک مطلب سننے کے بعد ضروری ہے. جب غور و فکر کریں نا, ہاں اس غور و فکر کے نتیجے میں جو سوال پیش آتا ہے نا ان سوال خیلی باقیمت ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں ابھی آپ جو فوراً سوال کریں وہ باقیمت نہیں ہے, نہیں اس کی بھی ارزش ہے, لیکن تھوڑا سوچ سمجھ کے, تھوڑا سا مجھے بھی سوچنے دو. ٹھیک ہے کہ میں بھی کیا کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ بار بار ایک سوال ہونا تو میری سوچ میں اختلال بھی ایجاد ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو کیا بات ہو رہی تھی ابھی, میں یہ ختم کر لوں پھر آپ کے سوال پہ آتا ہوں, مشکل نہیں ہے. انسان کے وجود کے اندر جو قوتیں اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہیں یہ ایک عنوان سے ملائکہ ہی ہیں جو انسان کی خدمت میں اور جو ہمیشہ اس کے ساتھ ہمراہ ہے. مجھے ایک بات بتائیں, انسان کے وجود کی ایک قوت کیا ہے؟ عمل انجام دینا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ابھی میں ایک عمل انجام دے رہا ہوں, نہیں دے رہا ہوں؟ آپ ایک عمل انجام دے رہے ہیں اس وقت, نہیں دے رہے؟ کون سا عمل انجام دے رہے؟ نہیں, سن رہے ہیں. سن بھی تو رہے نا. سننا بھی ایک کیا ہے؟ عمل ہے. ہم لوگ نارملی پتہ ہے بعض لوگوں کے ذہنوں میں کیا ہے کہ جب ہم کچھ نہیں کر رہے نا, مطلب ایسے بیٹھا ہوں, میں کوئی عمل انجام نہیں دے رہا ہوں, جبکہ میں عمل انجام دے رہا ہوں. یہ بیٹھا ہوا ہوں, فالتو بیٹھا ہوں, یہ بھی تو عمل ہے نا. خدا اس کا بھی پوچھے گا, خدا پوچھے گا قیامت میں کیوں ایسے بیٹھے ہو بھائی تم, میں نے اجازت دی تمہیں ایسے بیٹھنے کی؟ بیٹھنے کے لیے اجازت ہوتی ہے, ہر چیز کی اجازت, ہر چیز, کیونکہ آپ عبد ہو, میں انسان خدا کا غلام ہوں, عبد ہوں. اور عبد کا خود مالک سے کیا رشتہ ہوتا ہے؟ عبودیت کا رشتہ. کیا مطلب عبودیت؟ اطاعت کا رشتہ. یعنی میرا سونا بیٹھنا جاگنا سب کچھ خدا کی اجازت سے ہو. اگر خدا نے کہا 6 گھنٹے کھڑے تو کھڑے ہو. البتہ خدا نے کہیں کہا نہیں ہے, کوئی توضیح مسائل میں ایسا لکھا ہوا نہیں ہے, لیکن بلاخر جوری ہاں ایسا ہے. اب میں عمل کی بات کریں, عمل کیا ہے؟ انسان کے وجود کی ایک قوت ہے. اور حدیث میں ہے کہ جب انسان ایک عمل انجام دیتا ہے, مثلا عمل صالح, نیک عمل انجام دیتا ہے, تو نتیجے میں اس عمل کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ انسان ایک ملک کو, ایک فرشتے کو وجود میں لاتا ہے. ایک فرشتہ وجود میں آتا ہے اور وہ فرشتہ اس کے ہمراہ ہوگا. بس یہ کیا ہو گیا؟ ہمراہ کا کیا عمل؟ ایسے ہی بس ساتھ رہے گا؟ نہیں, اس کی خدمت میں, اس کی توفیقات میں. ہم سمجھتے ہیں ہماری توفیقات میں ایسے ہی اضافہ ہو جاتا ہے. نہیں, ہم عمل صالح انجام دیتے ہیں, اس عمل صالح کے نتیجے میں ہماری توفیقات میں اضافہ ہوتا ہے. بس ملائکہ ہمارے ساتھ ہمیشہ موجود ہیں. ہم کوشش کریں کہ ملائکہ سے دوستی کریں, اور ایک اہم ملک, ایک اہم فرشتہ جس سے دوستی کرنے کی اشد ضرورت ہے, اس کا نام ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے. صحیح, اللہم صلی علی محمد و آل محمد و صلی علی اسرائیل, یا نا و صلی علی ملک الموت و اعوانہ. خدایا درود بھیج ملک الموت اور اس کے اعوان و انصار پر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.